الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا الوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ تعزیتی، تبلیغی، اصلاحی، فکری نشست ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ابھی آپ کے سامنے ملک پاکستان کے انقلابی ثنا خان مداح صحابہ مولانا فاروق معاویہ صاحب اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے. انتہائی معزز برادرم مظہر حسین قاضی، اظہر حسین قاضی کی والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کی یہ محفل ہے. میں ابتدا میں یہ نیت کر لیتا ہوں میری زبان سے کوئی قرآن پاک کی آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ، دین کی کوئی بات نکلے، اللہ پاک اس کا اجر و ثواب بھائی مظہر صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو پہنچا کر ان کی قبر کو منور فرما دے. اس کے بعد جتنے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ہم میں سے کسی کی والدہ یا والد یا دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اس کا ثواب اللہ ان کی ارواح کو بھی پہنچا دے. قائد ضلع قاری شفیق ڈوگر صاحب تشریف فرما ہیں. طبیعت ان کی ناساز ہے، اس کے باوجود بھی وہ ثواب کی نیت سے اس محفل میں شریک ہیں. آپ بھی نیت فرما لیں کہ ہم صرف اور صرف یہاں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں. چونکہ یہ تعزیتی اجتماع ہے، میں بالکل آپ کو کسی قسم کی زحمت نہیں دوں گا کہ آپ سامنے آ کر بیٹھ جائیں، بائیں والے بھی ادھر آ جائیں، دائیں والے بھی ادھر آ جائیں.
آپ اونچی بولیں، سبحان اللہ کہیں، آج بالکل آپ کو زحمت نہیں دی جائے گی۔ آپ بے ڈھنگے بیٹھے رہیں، آپ کی مرضی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کی مرضی، آپ مل کر بیٹھ جائیں، یہ آپ کی مرضی، بس آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ اس کائنات میں آپ ڈھونڈ کر لائیں کوئی دوست، کوئی یار، کوئی سجن، کوئی بیلی، کوئی رشتہ دار جس کو آپ سے بے لوث محبت اور پیار ہو۔ پھر عرض کیے دیتا ہوں، آپ اس کائنات میں کوئی یار، کوئی بیلی، کوئی سجن، کوئی رشتہ دار ڈھونڈ کر لائیں جس کو آپ کی ذات کے ساتھ بے لوث محبت ہو، وہ آپ کی خدمت بے لوث کرے۔ آپ ڈھونڈنے نکلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں صرف والدین ہیں جن کو اپنی اولاد سے بے لوث محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کے بعد، رسول اللہ کی محبت کے بعد اگر کسی کو دنیا میں کسی سے بے لوث محبت اور پیار ہے تو وہ کون ہے؟ والدین ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نہیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی کی محبت میں اگر کوئی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف غلامان صحابہ ہیں جن کو صحابہ کرام سے بے لوث محبت ہے۔ اللہ کا کتنا پیار ہے، حضور کا کتنا پیار ہے اس امت کے ساتھ، اور اس کے بعد والدین کو کتنا پیار ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت انسان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے نبی میرے بندوں کو خبر کر دو، ان کو بتا دو۔ اب یہاں رب العالمین نے ہماری نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ کائنات میں دیکھیں، والد تنگ آ کر بالآخر اخبارات میں اشتہار دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کے قول فعل عمل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ اپنی طرف نسبت نہیں کرتا، اگرچہ یہ غیر شرعی عمل ہے، لیکن روزانہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، ماحول اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کی نسبت اپنی طرف کرنا شرمندگی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، زیادتی پہ زیادتی کرتا چلا جائے، ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے، لیکن خدا پھر بھی کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ رب کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، جتنا پیار اللہ نے ہم سے کیا، اس کے بعد پاک پیغمبر نے ہم سے پیار کیا، ایمانداری سے اس کے مقابلے میں ہم نے 1% نہ اللہ سے پیار کیا ہے، نہ آمنہ کے لال سے پیار کیا ہے۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کی عظمت کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، حیات طیبہ کو پڑھیے، آپ بے شمار دفعہ روئے،
آپ نے آنسو بہائے، سجدوں میں روئے، نمازوں میں روئے. آپ جب بھی روئے تیرے اور میرے پیار میں روئے، امت کے غم میں روئے. حیات طیبہ آپ پڑھیں، کوئی ایک موقع، ایک واقعہ تو تلاش کر کے لائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے روئے ہوں. جب بھی روئے کس کے لیے روئے؟ اور اونچی آواز سے امت کے لیے روئے. اس کے بعد اگر کوئی بے لوث روتا ہے، وہ ماں روتی ہے اولاد کے لیے یا باپ روتا ہے. اور اس کی مثال قرآن پاک میں ہے. رب کا قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں. کس کے پیار میں روتے ہیں؟ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار میں. یعنی باپ رو رہا ہے کس کے پیار میں؟ بیٹے کے پیار میں، اور آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے اللہ سے کتنا پیار کیا ہے، اس کے مقابلے میں حضور سے کتنا پیار کیا ہے ہم نے. والدین کے پیار کے مقابلے میں ہم نے والدین کی خدمت کتنی کی ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے. اللہ رب العزت کی نعمتیں کتنی ہیں، ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. لیکن مجھے بتائیے، کبھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ ہمارے لیے بند کیا ہے؟ کبھی؟ اس عنوان کو آپ کھول کر پڑھیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مزاج نہیں رہا ایسے بیانات، ایسے مواعظ سننے کا، اور نہ سنانے کا ایسا مزاج ہے. آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ سے کتنی ہے پتہ ہے؟ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تفسیر نہیں پڑھ سکتے، فضائل اعمال پڑھ لیں. اگر آپ بخاری نہیں پڑھتے، مسلم نہیں پڑھتے، مسجد کی الماری میں فضائل اعمال پڑھی ہوگی. ساری رات گزر گئی ایک آیت پہ، ان تعذبہم فانہم عبادک. خدایا اگر ان کو عذاب دے، ان کی پکڑ کر لے، یہ تیرے بندے ہیں، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک. اور یاد رکھیے رب کا قرآن کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. خدا کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں، جتنی وہ سزا دے سکتا ہے ایسا کائنات میں سزا دینے والا کوئی نہیں. ان بطش ربک لشدید. محمد عربی ساری رات روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک. خدایا ان کو عذاب دے، ان کی پکڑ کر لے، یہ تیرے بندے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اگر ان کے لیے معافی کا اعلان کر دے تو تجھ سے بڑا غفور الرحیم کوئی نہیں. یہ فضائل اعمال آپ اٹھائیں تو اس میں لکھا ہوگا، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بار بار حضور پڑھتے تھے تو روتے تھے. اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، حتیٰ کہ ایسے سینے سے آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا میں شوربہ ابلنے کی آواز آتی ہے. حضور کس کے لیے روئے ہیں؟ آپ میں سے کوئی آدمی، کوئی فرد یہ بتا دے کہ اس کے جواب میں میں بھی حضور کی محبت میں رویا ہوں، میں نے بھی آنسو بہائے ہیں. کوئی آدمی. آپ کو اندازہ نہیں ہے
یہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حریص تھے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. 700 مرتبہ چاچے کے دروازے پہ چکر لگائے ہیں آمنہ کے لال نے، بالآخر روتے ہوئے نکلے. کیوں روئے آقا؟ کہ چاچے نے انکار کر دیا. قرآن کی آیت آئی، رب نے دلاسا دیا، آنسو صاف کر کے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آمنہ کے لال، آپ کے ذمے دعوت ہے، آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، آپ کے ذمے دروازے پہ جا کے لا الہ الا اللہ کا میسج دینا ہے. ہدایت یہ آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دل کو بدلنا یہ خدا کا کام ہے، ہدایت دینا یہ رب کا اختیار ہے، ہدایت کا جام یہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے. اور آمنہ کے لال کے آنسو نکلے، تیرے پیار میں ہاتھ اٹھے، تیری محبت میں سجدوں میں روئے، تیرے اور میرے لیے مانگا رب سے، تیرے اور میرے لیے. اٹھاؤ رب کے قرآن کو. رب کا قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، یہ بھی انسان تھے ہمارے جیسے، یہ بھی امتی تھے کسی پاک نبی کے. لیکن رات کو انسان سوئے، صبح اٹھے کوئی بندر ہے، کوئی خنزیر ہے. وجہ کیا ہے؟ رب کی بات کو نہیں مانا. اوے 54 کے مسلمانوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ ان کے بدعمال کون سے تھے، ہماری بدعمالیاں کون سی ہے. آپ ایک نمبر آگے نکل جائیں گے. آپ انسان سوئے، انسان اٹھے. آپ مولوی سوئے، مولوی اٹھے. پیر سوئے، پیر کی شکل میں اٹھے. یہ تیری اور میری شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ اس کے پیچھے محمد کی دعاؤں کا اثر ہے. کیا ہم کمی نہیں کرتے ناپ تول میں؟ نہیں، ہم تو کرتے نہیں. ہم تو حسن بصری کی اولاد ہے نا. کیوں بھائی؟ ہم تو سارے جمعے کو مسجد میں آ جاتے ہیں نا. بولو، ان پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ وہ عبادت کے دن کیا کرتے تھے؟ وہ پکڑتے تھے، ہم بیچنے لگ جاتے ہیں. یہی ہے نا. لیکن ہماری شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ ہماری بستیاں کیوں نہیں الٹتی؟ کہیں کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے عبرت کے لیے. آپ نے کبھی غور کیا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے نبی کا پیار ہے، نبی کی دعائیں ہیں، نبی کے آنسو ہیں. ورنہ ہم موازنہ کریں ان کے ساتھ، ہم آگے نکل جائیں ان سے، ہم آگے نکل جائیں. لیکن نبی کا اتنا پیار ہے ہمارے ساتھ، اتنی محبت ہے، وہ غاروں میں بھی ہمارے لیے روئے، نمازوں میں بھی ہمارے لیے روئے. ابھی فاروق بھائی پڑھ رہے تھے نا روز محشر. ہمارے نعت خواں ایک نعت پڑھتے ہیں، میں اس حدیث کی اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن کئی نعت خواں ہمارے جو پہلے شاعر تھے جناب شہادت علی طاہر، انہوں نے بھی یہ پڑھا ہے کہ آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو سجدے میں چلے گئے. کھیر پیندا گیا، لب ہلیندا گیا. کتابوں میں لکھا ہے، علماء سے سنا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے کان قریب کیے تو آپ کی زبان پہ امتی امتی تھا. اور جب روز محشر آپ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہوں گے، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل توتا اشفا تو شفا. آمنہ کے لال سر اٹھائیے، سوال تو کیجئے، پورا کیا جائے گا.
سفارش کیجئے رب قبول کرے گا. سر کو اٹھائیے احادیث کی کتب کو. آمنہ کے لال کی زبان پہ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں ہوں گی روز محشر بھی. وہ آپ کو نہ بھولے، دعاؤں میں وہ آپ کو نہ بھولے، سجدوں میں وہ آپ کو نہ بھولے، نمازوں میں وہ آپ کو نہ بھولے. چبندہ والوں، آپ کا یار، آپ کا دوست، آپ کا سجن، آپ کا بھائی بیرون ملک چلا جائے، 4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، توجہ سال کے بعد اس کا میسج نہ آئے، اس کا خط نہ آئے، مس کال نہ آئے، توجہ آپ گلے پہ اتر آتے ہو. مولانا یار تھا، سنگی تھا، مرنے جینے کی قسمیں کھائی تھی، ہوا بدل گئی، اکڑ میں آ گیا، وہ وہاں جا کے مجھے بھول گیا. نبی کا پیار دیکھو کتنا پیار ہے، بے لوث پیار ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، رب کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، رب نے ہمارے نبی کو کتنی بلندیوں سے نوازا. رب کا قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی، نبی کو رب نے وہاں بلا لیا جہاں آج تک گیا بھی کوئی نہیں تو قیامت تک جائے گا بھی کوئی نہیں. پیسے لگنے ہیں آج تک وہاں بولو کہاں؟ معراج پر جہاں بلا لیا آج تک نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی، اور اونچی آواز سے کوئی نہیں جائے گا. حضور نے وہاں جا کے جو کچھ دیکھا آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی دیکھ سکے گا. وہاں جا کے حضور نے جو کچھ سنا آج تک نہ کسی نے سنا ہے نہ کوئی قیامت تک بولو سنے گا. کیا لائے ہو؟ رب پوچھ رہا ہے. کس سے؟ اگر فرمائش کرنی ہے نا آپ نے تو پھر تھوڑا سا آپ ہلیں، تھوڑا سا بولیں تو صحیح نا. کون کہہ رہا ہے؟ ابھی اتنی سردی تو نہیں مسجد کے اندر جتنی آپ نے سوار کی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو کیا لائے ہو؟ وہاں تیسرا کوئی نہیں، وہاں تیسرا کوئی نہیں. کون ہے؟ بولو اللہ اور اس کے رسول ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. میری زبان کی باتیں، بدن کی باتیں، میرے مال کی باتیں کس کے لیے؟ تیرے لیے. سامنے بیٹھ کر عرض کیا تحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. الہ العالمین میرے بدن کی عبادتیں تیرے لیے، مال کی عبادتیں تیرے لیے، میرے بدن کی، مال کی، زبان کی عبادتیں تیرے لیے. علماء کرام نے لکھا نماز کو پڑھ کر دیکھو اللہ اکبر سے ابتدا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ کس کی تعریفیں ہیں؟ اللہ کی تعریفیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک
तारीफें गए, रुकू के अंदर चले गए, सुबहान रब्बियल अज़ीम, रुकू से सजदे, रुकू से सर उठाया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में सर रखा, सुबहान रब्बियल आला, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु इलाहुल आलमीन। मेरा सर भी तेरे सामने, मेरा माल भी तेरे लिए, मेरी बदन की बातें तेरे लिए। आगे से आवाज आती है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। आमना के लाल, अगर इस मुकाम पे आके आपका ये आहद है, आपकी जुबान की, माल की, बदन की बातें मेरे लिए, तो फिर जवाब ले जाओ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। मेरा सलाम, मेरी बरकतें, मेरा करम, मेरा फजल, ये सारा कुछ आपके लिए है। जबिंदा वालों, चाहिए तो ये था नबी झोली समेट कर वापिस आ जाते, 50 नमाजें मिल गई, ये 5 रह गई। ये चक्कर बार बार के किसके लिए? उम्मत के प्यार में मूसा ने कह दिया ये कौम 50 नहीं पड़ेगी। तो नबी ने चक्कर लगाया, 5 कम हो गई, दूसरा चक्कर और 5 कम हो गई, तीसरा चक्कर और 5 कम हो गई। ये 50 से 5 रह गई। ये नबी बार बार चक्कर किसकी मोहब्बत में लगा रहा है? बोलिए किसकी मोहब्बत में? उसके कर्म को देखिए। रब कहता पढ़ेंगे 5, मैं अजर 50 का दूंगा। कितना? 50 का। बोलो 50 का। मुझे बताओ, नबी वहां गए जहां आज तक गया कोई नहीं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाहिए था नबी झोली में सारा कुछ समेट कर वापस आ जाते, लेकिन वहां जाकर भी नबी ने बुला दिया आपको। जोर से बुलाया आपको। खुदाया, ये बरकतें, ये रहमतें, ये सलामतियां, ये फजल, ये करम मेरे पर तो है। मेरी उम्मत में अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, अबू हनीफा, नहीं नहीं, अताउल्लाह शाह बुखारी, अशरफ अली थानवी, हक नवाज, आजम तारक, शोएब अब्बास हैदरी, रब्बा, ये कारी, ये नादगा, ये मुजाहिद, ये गाजी, इनका हिस्सा आवाज आती है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आमना के लाल, जो मेरा करम तुझ पर होगा, उसमें से तेरी उम्मत के नेक बंदों का भी हिस्सा मौजूद है। ये नबी का तुझसे प्यार नहीं है तो और क्या है? बेलौस प्यार। क्या इसके मुकाबले में आप नबी से प्यार करते हो? जोर से बोलो। कभी आपका और मेरा एक आंसू निकला हो कभी जिंदगी में नबी की मोहब्बत में? हम दाढ़ी नहीं रख सकते नबी के प्यार में, हमने आंसू खाक बहाने। हम आंखों में हया नहीं ला सकते नबी की मोहब्बत में, हमने आंसू गर्दने खाक कटानी है। हम 5 वक्त की नमाज नबी के मोहब्बत में नहीं पढ़ सकते। एक मौलवी साहब थे, उन्होंने, हम जेल में थे तो जेल में उन्होंने एक सूट पहना, वो बड़ा पुराना सा, छोटा सा, बेढंगा सा था। हमने उनका मजाक उड़ाया, हजरत जी ये, कहने लगे आपको नहीं पता 32 साल पहले का ये सूट है। हमने कहा जी वो कैसे? कहता है ये मेरी बेगम ने मुझे शादी पर पहला गिफ्ट दिया था, 32 साल 30 साल पहले संभाल के रखा। मोची लाए, डाकिया लाए, नाई लाए,
محلے کا کوئی چھوکرا لائے تیرے یار کا گفٹ، تیری لیلا کا گفٹ بڑا سنبھال کے رکھتے ہو؟ کبھی خیال کیا یہ نماز والا گفٹ رب نے دیا اور نبی لائے ہیں؟ امت کے لیے کون لائے؟ نبی لائے ہیں۔ ہم نے کتنی قدر کی ہے اس گفٹ کی، اس تحفے کی، اور اس کی کرم نوازی دیکھو، 5 پڑھنے پر اجر کتنا ہے؟ بولو 50 کا۔ دل پہ ہاتھ رکھنا ذرا، دل پہ۔ کھانا کھانے کے پہلے دعا آتی ہے آپ کو؟ کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ والا۔ اگر بندہ بھول جائے تو درمیان میں یاد آئے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا کھا کے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اپنے ساتھ نبی کے پیار کی طرح اخیر دیکھنا، انتہا دیکھنا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو بندہ کھانے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ تشریف فرما تھے، ایک صاحب کھانا تناول فرما رہے تھے آپ کے سامنے، ان سے دعا بھول گئی، بھولے نہیں، اللہ نے بلا دی ہمارے سبق کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھلا دیا، پردے ہٹا دیے، درمیان میں ان کو یاد آ گئی تو پڑھنے لگے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ وہ دعا پڑھ رہے ہیں، حضور مسکرا پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہو؟ فرمایا اس سے دعا بھول گئی تھی، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، تو اب اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو مجھے نظر آ رہا ہے شیطان منہ میں انگلیاں ڈال کے نا وہ کھانا باہر نکال رہا ہے، الٹی کر رہا ہے، کر رہا ہے۔ یعنی نبی یہ بھی نہیں چاہتے کہ کمائے میرا امتی، محنت میرا امتی کرے، سارا دن مزدوری میرا امتی کرے اور کھاتے وقت شیطان اس میں شامل ہو جائے۔ نبی یہ بھی گوارا۔ تھوڑا سا آگے چلیے، بیت الخلاء میں جانا ہر بندے کی ضرورت ہے، جاتے ہو نا؟ جب بندہ بیت الخلاء میں جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اور جب بندہ بیت الخلاء میں جائے، لیٹرین واش روم میں جائے، تو پہلے کون سا قدم رکھنا چاہیے؟ اور جب بندہ نکلے تو؟ اچھا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، بندوں کو یاد نہیں رہتا، میں نسخہ بتاتا ہوں۔ جب بندہ مسجد میں آئے تو کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے؟ سجا پیر۔ اور جو تو بندہ نکلے تو پھر لیٹرین میں اس کا الٹ کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ اس کی حکمت کا آپ کو نہیں پتا، آپ کو شاید کسی نے بتایا بھی نہ ہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو کون سا پیر رکھنا چاہیے؟ بولو دایاں۔ یہ کیوں ہے؟ بتایا گیا ہے کہ جب کھڑے کھڑے بندے کی موت آئے تو وزن دائیں پاؤں پہ پڑتا ہے، وہ دائیں طرف گرتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پر اس وقت موت کا وقت آئے تو وہ مسجد میں گرے، اور جب مسجد سے نکلنا تو کون سا پاؤں نکالنا ہے؟ اگر اس وقت موت آ جائے تو پھر بھی بندہ مسجد میں گرے۔ اب واش روم سب کی ضرورت ہے، وہاں جانا ہے تو پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ حکمت دیکھو، اگر اس وقت موت آ جائے تو بندہ اندر نہیں باہر گرے، اور جب نکلنا ہے تو بایاں پاؤں اندر ہے اور دایاں باہر۔ اگر اس وقت موت آ جائے تو بندہ پھر بھی باہر گرے۔ اور دعا کون سی پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہمارے بارے میں ایک تاثر دیا جاتا ہے،
جو سپاہ کے مولوی ان کو آتے ہی کچھ نہیں ہے، ان کو نہ بلاؤ بھائی کافر کافر آتا ہے. ہاں ہم کافر کو کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. کافر کو کافر بتانا چاہیے نا. کتے کو کتا کہنا چاہیے یا بکرا کہہ دینا چاہیے؟ خنزیر کو بندہ بکرا کہہ دے تو خنزیر کہنا چاہیے. ہم بتاتے ہیں او بھائی یہ کتا ہے، یہ بندر ہے، یہ خنزیر ہے، ہم بناتے نہیں ہیں. اور یہ دعا پڑھنی چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ واش روم میں جاتے وقت یہ دعا نہیں پڑھتا، گندے شیطان اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ گندے شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھا کہ نبی کو تجھ سے پیار کتنا ہے، اس سے آگے کوئی انتہا نہیں ہے. مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ کی تعالی علیہ، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ واش روم میں جانے لگے تو اچانک سنت کے خلاف قدم اٹھ گیا. اچانک واش روم کے دروازے پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے اٹھایا، گھر پہنچایا. ہوش آیا نا مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ کی تعالی علیہ کو، بہت بڑے بزرگ ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت جی کیا ہوا تھا آپ کو؟ کسی چیز نے کاٹ لیا تھا دروازے پر واش روم کے؟ فرمایا نہیں، میں تقاضے کے لیے جا رہا تھا تو اچانک سنت کے خلاف قدم اٹھ گیا. تو مجھے جب میں نے اپنے قدم کو دیکھا تو میرے ذہن میں بات آئی، اگر اس بات پہ پکڑ ہو گئی کہ تیرا قدم سنت کے خلاف اٹھا ہے تو بتاؤ میں کیا جواب دوں گا. غش کھا کے گر پڑے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں قدم قدم پہ سنتوں کی خلاف ورزی ہے. ایک ہے خفیہ سنت جو انفرادی بندے کے ساتھ تعلق ہے. ہم تو داڑھی منڈوا کے اعلانیہ طور پہ چیلنج کیے ہوئے اللہ کو، لاؤ ہم نے تیرے نبی کی سنت کو ادھار پھینکا ہے. ہم تو چیلنج کیے ہوئے ہیں. شادیوں میں زبردستی کھڑے ہو کر کھانا کھا کے کیا ہم سنت کو چیلنج نہیں کر رہے؟ اچانک مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ کی تعالی علیہ کا قدم اٹھا بھول سے، وہ بھی برداشت نہیں ہوا. یہ پیار ہے نبی کا اپنی امت سے. ایمانداری سے بتاؤ اس کے مقابلے میں آپ نے بھی کبھی پیار کیا نبی سے؟ روئے ہو کبھی؟ آج میں ایک بیان سن رہا تھا تو خواب میں ایک بندے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. تو آپ نے اس بندے کو خواب میں فرمایا فضل الرحیم اشرفی جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم ہیں، ان کو میرا پیغام دینا کہ آپ کا تحفہ مجھ تک پہنچ رہا ہے. اس بندے نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کے بھتیجے کو بتایا کہ یہ میسج ہے، حضرت کو دے دینا. اس نے حضرت کو بتا دیا. پھر وہ کہنے لگا حضرت آپ کون سا تحفہ دیتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں؟ مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب زندہ جاوید ہے، جامعہ اشرفیہ، فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں روزانہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، صرف اور صرف امام الانبیاء کے ایصال ثواب کے لیے. مجھے کوئی غرض نہیں ہے. کیا حضور کی ذات کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ہمارے قرآن کی تلاوتوں کی ضرورت ہے؟ لیکن وہ کہتے میں بے لوث کرتا ہوں. ہمارا کتنا پیار ہے نا ہمارے لیے لمحہ فکریہ؟ بولو ہے نا پریشانی والی بات؟ کبھی نہیں ہم روئے. اور اللہ کا کتنا پیار ہے. اللہ کا قرآن کہتا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. آمنہ کے لال میرے بندوں کو کہہ دو میں تو غفور الرحیم ہوں. اور کہیں فرمایا ان رحمتی واسعہ. اور آمنہ کے لال ان میرے بندوں کو بتا دو میری رحمت کا دریا بے بہرے کرا ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں. میری
لہم الشیطان، یہ رب کی حکمت تھی، آدم کو جنت سے نکالا، حوا کو جنت سے نکالا، تیرا اور میرا وجود دنیا میں آیا۔ ابن کثیر میں لکھا حضرت آدم کہتے ہیں رب نے جنت کی نعمتیں چھین لی، رب نے جنت کا لباس لے لیا، جنت کا تاج اتار لیا، جنت کا حسن لے لیا، اور رب کی کریمی کو دیکھ، رب کی رحیمی کو دیکھ، اس کے پیار کو دیکھ۔ الہ العالمین، یہ کتنا تو کرم نوازیاں تیریا، کتنا تو غفار ہے، کتنا تو ستار ہے۔ ماحول اور معاشرے میں دے وہ تو اس بات پہ قادر ہے، تیری میری آنکھ غلط اٹھے وہ تیری نظر کو میری نظر کو بند کر دے، اس کا اس پہ اختیار ہے۔ تیری زبان پہ جھوٹ آئے اللہ تجھے اور مجھے گونگا کر دے، تیرے اور میرے کان غلط استعمال ہو وہ کانوں کی قوت ختم کر دے، تیرے میرے ہاتھ پاؤں غلط استعمال ہو وہ اللہ قوت سلب کر دے۔ نہیں نہیں، رات کی تاریکی میں کنجر خانے کے اندر جا کے، شراب و کباب کی محفل میں جا کے، او خدا کے بندے کپڑے اتار کے جب برائی میں مبتلا ہوتا ہے، اس خدا کو قدرت حاصل ہے وہ تیرے ہاتھوں کو لنجا کر لے، اور خدا یہ لباس تیرے جسم پر نہ آنے دے، اور لے کر تو گناہ پہ گناہ کرتا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی پہ زیادتی کرتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تیرا کھانا بھی بند نہیں کرتا، وہ پینا بھی بند نہیں کرتا، وہ آنکھوں کا نور بھی نہیں لیتا، وہ زبان کی قوت سلب نہیں کرتا، وہ آنکھوں کی قوت سماعت نہیں لیتا۔ اللہ تو کتنا غفور رحیم ہے، اس کے مقابلے میں تجھے کتنا حیا ہے اپنے خدا کا۔ ناپ تول میں کمی ہے، خدا کے دین میں ملاوٹ ہے، خدا کی نعمتوں میں ملاوٹ ہے، والدین کی نافرمانی ہے، علماء کا مذاق ہے، یہ کتنی برائیاں ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کا قرآن پھر بھی اعلان کروا رہا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ میرا بندہ ہے۔ یہ قاضی صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، ہم پہ بھی وقت آئے گا، آپ پہ بھی ایک دن وقت آئے گا۔ زندگی میں کتنا پیار ہے اس رب العالمین کا، اولاد بھی دی ہے، رزق بھی دیتا ہے، مکان بھی دیا، زمینیں بھی دی ہے، بنگلہ بھی دیا ہے، کار اور کوٹھی بھی دی ہے، لیکن مردہ مر گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ چھوٹا ہے تب، بڑا ہے تب، عورت ہے تب، جوان ہے تب، دیوبندی ہے تب، بریلوی ہے تب، الحدیث ہے تب، حیاتی مماتی ہے تب، حنفی حنبلی شافعی ہے تب، اس پہ یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ جب اس کائنات کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھے، ساری کائنات کو بنانے والے بھی اللہ ہے، کائنات کو حسن دینے والے میرے اللہ ہے، رزق دینے والے میرے اللہ ہے، اولادیں دینے والے میرے اللہ ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے وقت بالکل قریب ہے، اما یتساءلون عن النبع العظیم، یہ کس کے بارے میں سوال ہے؟
رب کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارية ما القارية وما ادراك ما القارية. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت. ایک وقت آئے گا اللہ فرمائیں گے اسرافیل جی رب العالمین اس سور میں پھونک لگا دو. رب کا قرآن کہتا ہے پھونک لگے گی ہر زیرو اس کائنات سے چلا جائے گا. آواز آئے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی کون رہے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم اور جنت کے درمیان ایک دیوار ہے. بس کریے تھک گیا میرا خیال ہے. چول پکائے کھادے والے کھادے والے چائنیز کہہ دے سیدھا ہی ہوں تو لون بھی چائنیز ہاں جی قورمہ بھی چائنیز مسالے بھی تو چاول بھی. شکر کرو نعت خان تے مولوی چائنیز نہیں. ایک آیا ہے ساڈے چ ایک نعت خان چائنیز ہے. باقی کون رہے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم اور دوزخ کے درمیان جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ اس دیوار پہ موت کو نا ایک مینڈے کی شکل دلوا کر ذبح کروا دے. جنتی دیکھ رہے ہیں جہنمی دیکھ رہے ہیں اب موت کو بھی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رہ جائیں گے اور 4 فرشتے رہ جائیں گے جبرائیل اسرائیل اسرافیل تو میکائیل. اللہ جاننے کے باوجود اسرائیل سے پوچھیں گے ہاں کچھ ہے بچی ہے یا اللہ آپ ہیں یہ 4 ہم ہیں. اللہ کن کہیں گے 3 فرشتے بھی مر جائیں گے اسرائیل باقی رہ جائے گا. اللہ فرمائیں گا اب یا اللہ ایک آپ ہے ایک میں ہوں. شاید اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی مجھے معافی مل جائے آج. ہاں جی میں نے بڑے لوگوں کی روحوں کو نکالا ہے شاید مجھے معافی مل جائے. اللہ کن کہیں گے تو اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی کون رہے گا؟ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. کچھ نہیں تھا اللہ تھے. ساری کائنات موجود ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور جب ساری کائنات پہ فنا طاری ہوگی باقی کون رہے گا؟ یہ تو انسان چلتا پھرتا ہے نا اللہ کا پیار ہے نافرمان کے ساتھ بھی فرما بردار کے ساتھ بھی. جب بندہ مر جائے مرنا تو ہے نا ہم نے. ہاتھ کھڑا کرو جس نے مرنا ہے. تسی جا کے سویرے گل ضرور کرو گے مولوی چنگا سی سویرے سر تو راتی ہاتھ اٹھاندہ سی مرن واسطے. مرنا نا ہم نے. اللہ ایمان پہ موت آئے. مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے لوگوں جب یہ یقین ہے نا کہ مرنا ہے تو بندہ کسی کے کھاتے لگ جائے کسی کے کھاتے لگ جائے. کوئی تو ہو جو بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جائے. پھر وہ سر کو جھٹکا دے کے کہا کرتے تھے لوگوں حق نواز نے زندگی صحابہ کے کھاتے میں لگا دیا. بندہ مر گیا اب تو اللہ سے رشتہ ٹوٹ جانا چاہیے نا. مر چکیا بندہ. وہ پنجابی کہندے نے زندہ ہاتھی لکھ دا تے مریا زندہ لکھ دا تے مریا. یہ مثال انسان پہ فٹ آتی ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بندہ مر جائے اب اس کو چاہیے نا بندہ اٹھائے نہر میں پھینک آئے جنگل میں پھینک آئے.
کیوں جی؟ یہ حکم ہے؟ بولو نہیں نا حکم. یہ اللہ کا پیار ہے. اور بندے مرنے کے بعد اپنے پروٹوکول کو دیکھ. بندہ مر گیا, رب کا وعدہ پورا ہو گیا, ماں ہے, باپ ہے, چچا ہے, ماموں ہے, اللہ اس کو پھینک دے. فرمایا نہیں, پھینکنا نہیں ہے. کیا کریں؟ فرمایا مسجد میں اعلان کروا دو, حضرات فلاں کا بھائی, فلاں کا بیٹا, فلاں کا باپ, فلاں کا شوہر, فلاں کا باپ قضاء الہی سے انتقال کر گیا ہے. جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا. پتہ یہ اعلان کس لیے کروایا جاتا ہے؟ میسج چل جاتا ہے, موبائل پہ کالیں ہوتی ہیں رشتہ داروں کو, برادری کو, خاندان کو. یہ جو مرگ پر بازار بند ہے, مارکیٹیں بند, رشتہ دار آ گئے دور دراز سے, محلہ, قوم, برادری, کاروبار بند ہے. یہ تیرے پروٹوکول کے لیے ہے بندے. تیرے مرنے کے بعد اور تیری حیثیت کیا ہے؟ تو آنکھ کھولنے کے لائق نہیں, تو ہل نہیں سکتا, کپڑے نہیں اتار سکتا, اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا. کپڑے پھاڑ کے اتارے جا رہے ہیں, کھینچ کے اتارے جا رہے ہیں. ہائے, لوگ موجود ہیں. یہ کس کا پروٹوکول ہے؟ بولو نا. مرنے کی باتیں تمہیں میرے خیال اچھی نہیں لگ رہی, ہے نا پروٹوکول؟ فرمایا اس کو تخت میں لٹا لو. لٹا دیا, اس کو استنجا کرواؤ, کپڑے پاک لاؤ, نئے کپڑے لاؤ. الہ العالمین استنجا کس لیے؟ فرمایا ہو سکتا ہے یہ ناپاک ہو, وضو کراؤ, غسل دلاؤ. فرمایا بیری کے پتے ڈال کے گرم پانی کر لو, آہستہ آہستہ ہاتھ لگاؤ, میرے بندے کو تکلیف نہ ہو. اور جناب پاسا پلٹنا, آہستہ آہستہ صابن نیا لاؤ, تولیہ نیا لے کر آؤ, کفن کے لیے کپڑا بازار سے بالکل نیا خرید کے لاؤ, خوشبو اچھی لے کر آؤ. علماء کرام نے لکھا کبھی تجربہ کرنا, باپ کی میت ہے, اماں کی میت ہے, بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے, یار سجن بیلی کا لاش ہے, اپنے غسل خانے سے استعمال شدہ صابن کوئی نہیں لاتا, استعمال شدہ تولیہ کوئی نہیں لاتا, گھر کے استعمال شدہ کپڑے سے کفن کوئی نہیں بناتا. نیا صابن آ گیا, لوٹا بھی نیا, برتن بھی نئے, تولیہ بھی نیا, اور چارپائی وہ مجھے بتاؤ, یہ چارپائی جو آپ کی مسجد میں ہے اس میں امام صاحب نہیں سوتے, مؤذن نہیں سوتا, خطیب صاحب نہیں سوتے, مسجد کا صدر استعمال نہیں کرتا, یہ بھی غیر استعمال شدہ. الہ العالمین اب غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, خوشبو لگا دیا. حکم ہے اعلان کر دو حضرات 4 بڑے جنازہ ہوگا. الہ العالمین اس کو کھینچ کر لے جائے, یہ تو بے نمازی تھا, اس کو ٹانگ سے پکڑ کر عیدگاہ جنازہ گاہ میں لے جائے. فرمایا نہیں نہیں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرماتے ہیں اس کا پروٹوکول ہے, اس کی میت کو کندھوں پہ اٹھاؤ. میت کو کہاں اٹھاتے ہو؟ آہستہ آہستہ چلو, آہستہ آہستہ چلا, جنازے گاہ میں آ گئے. کتنا پیار ہے اس اللہ کا. مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں
بھئی لین دین کسی کا ہو تو کر لو، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، ہوتا ہے نا، صفے سیدھی کر لو۔ امام صاحب کہتے ہیں نیت باندھ لو، اللہ اکبر، پہلے رب کی تعریف ہے، اس کی ثنا، اس کی حمد، پھر نبی پر درود پاک ہے، اور پھر سارے کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہ العالمین، جنازہ ہو گیا، اس کی مغفرت کی دعائیں ہو گئی، اس کی سفارشیں ہو گئی، فرمایا اب اس کو جنگل میں پھینک ہے، اس کو نہر میں ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کندھوں پہ اٹھا کے قبر تک لے چلو۔ اب قبر آ جاتی ہے، بیٹا کدھر ہے، رشتہ دار کدھر ہیں، آ جاؤ، کمر میں کپڑا ڈال لو، اس کو تکلیف نہ ہو، ذرا آہستہ اٹھانا میت کو۔ میت کو اٹھا کے قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ مٹی ڈال دے نہیں، خبردار، سلیپیں لاؤ اوپر رکھو، اینٹیں لاؤ، اینٹیں لانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں جی آگے آ جائیں، آہستہ آہستہ مٹی ڈال دیں، تو پھر مٹی اٹھاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آہستہ آہستہ مٹی۔ اب قبر تیار ہو گئی، مٹی ڈال دیے، مولوی صاحب دعا کروائیے، اب رشتہ دار، برادری والے، خاندان والے، محلے والے قبر پہ کھڑے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ بندے کبھی گریبان میں جھانکنا، تنہائی میں بیٹھ کر دیکھنا، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ پروٹوکول تیرے مرنے کے بعد ہے، کاش تو زندگی میں جب یہ تیری سانس چل رہی ہو خدا کے در پہ آ جاؤ، خدا سے دوستانہ کر لے، اس سے جلانہ لگا لے، خدا کا ولی اور دوست بن جاؤ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے اس پروٹوکول سے 100 گنا نہیں، 1000 گنا نہیں، خدا لاکھوں گنا پروٹوکول دے کے اعلان کر دیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا بن گیا میں اس کا بن گیا، جو اس کا میرے ساتھ دوستانہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ او کائنات والو، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، آؤ میں اختتام کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ تیرا پروٹوکول زندگی میں ہے۔ آج ہم نے عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا، احمد علی لاہوری کو نہیں دیکھا، قاسم نانوتوی کو نہیں دیکھا، حق نواز کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی جرات تو کرے میرے سامنے عبد القادر جیلانی کو گالی دے، میں گریبان پکڑ کے اس کی زبان نہ کھینچ لو، کوئی حق نواز کو برا کہے، قاسم نانوتوی کو کہے وہ میرا ہم سفر نہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ اور پھر صحابہ، ان کی تو بات کیا ہے، کوئی وقت کوئی بےایمان ابو بکر کو گالی دے، عمر کو گالی دے، عثمان کو گالی دے، علی معاویہ پہ بھونکے، کعبے کے رب کی قسم ہے حق نواز کے بیٹے، صحابہ کے غلام جب تک زندہ ہے، جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، یہ مر جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، لیکن صحابہ کی گستاخی کو برداشت۔ ہم نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ اتنا پیار، اتنی محبت کیوں ہے دلوں میں؟
आओ मैं हदीस का खुलासा अर्ज करना चाहता हूं। हदीस पाक में आता है जिस बंदे से खुदा प्यार करता है वो सबसे पहले वो फरिश्ते जिन्होंने रब की अर्श को उठाया, जिनको हामिलीन अर्श कहते हैं, अल्लाह उनको कहते हैं ओए हामिलीन अर्श, मैं फलां बिन फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम इनसे मोहब्बत करो और ये मैसेज आगे दे दो। फिर वो आसमान के फरिश्तों को कहते हैं वो आसमान के फरिश्तों, फलां बंदे से खुदा मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। वो फरिश्ते फिर जमीन के फरिश्तों को कहते हैं और जमीन के फरिश्तों मोहब्बत करो इससे, इससे अल्लाह मोहब्बत करता है। वो फरिश्ते फिर दुनिया में मुनादी कर देते हैं, हत्ता के जानवर, परिंदे, कीड़े मकौड़े, जितनी मखलूकात हैं, फिर वो उस बंदे से मोहब्बत करती हैं। ये जिंदगी में तेरा प्रोटोकॉल है, मरने के बाद इतना प्रोटोकॉल है, तूने कभी अपने जिंदगी में अपना प्रोटोकॉल नहीं सोचा। कितना प्रोटोकॉल है तेरा, कितनी इज्जत है तेरी, कितना मुकाम है तेरा। खुदा की मोहब्बत बेलौस, मुस्तफा की मोहब्बत तेरे साथ बेलौस, उसके बाद फिर इस कायनात में तेरी माँ और तेरा बाप तेरे साथ बेलौस मोहब्बत करता है, जिनको कोई मफाद नहीं है। कई महीने पहले इसी मस्जिद में इसी कुर्सी पर मैंने बैठकर कहा था ना, तुमने तो माँ बाप से कपड़े मांगे, सूट मांगे, दुकानें मांगी, गाड़ियां मांगी, लेकिन मुझे बता दो कभी आपके बाप ने भी आपसे कुछ तकाजा किया इस उम्र में? कपड़े मांगे हो, दुकान मांगी हो, गाड़ी मांगी हो, वो तो तरसता है। माँ और बाप के मोहब्बत के दो बोल मेरा बेटा अपनी जुबान से अदा कर ले मेरे साथ। और मोहब्बत कितनी है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवा, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। उम्रा करने वालों, हज करने वालों, तवाफ के बाद ये सफा मरवा के चक्कर लगाते हो, सफा से मरवा, मरवा से सफा। इन पहाड़ों से पूछो, इन पत्थरों से पूछो, इन राहों से पूछो, माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत कितनी है। इस्माइल रो रहा है ना, बच्चा है, पानी नहीं है वहां, माँ मोहब्बत में कभी सफा पे जाती है, कभी मरवा पे जाती है, फिर सफा पे, फिर मरवा पे, कितने चक्कर लगाए। पता है वहां भी पानी कोई नहीं, वहां भी कोई नहीं, वहां भी कोई नहीं, वहां भी कोई नहीं, लेकिन बच्चे का रोना नहीं देखा जाता। आवाज आती है जिब्रील जी, अल्लाह फरमाया जाओ जमीन पे पर मारो, जहां इसके पांव है ना, नीचे से पानी का चश्मा जारी कर दो। ये मां की मोहब्बत है तेरे साथ। तू आज कहता है मुझे दिया क्या है, मेरे लिए किया क्या है। मेरे बाप ने मेरी इंसल्ट कर दी मेरे दोस्तों में बैठकर, मेरी मां ने इंसल्ट कर दी है मेरे दोस्तों में बैठकर मेरी। तुझे शर्म करनी चाहिए, ये जुमला कहते हुए शर्म आनी चाहिए। ये तो बेलौस मोहब्बत का दरिया है। बाप और मां अपनी औलाद से बेपनाह बेलौस मोहब्बत करते हैं। कभी देखकर ये मां बूढ़ी हो गई, लाठी टेकती है, दांत टूट गए, काबे के रब की कसम है सर के सारे बाल सफेद हो गए, रो रो के आंखों का नूर खत्म है तेरी मोहब्बत में। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की ताला अलैह, तवज्जो, मदरसे में मां ने दाखिल करवा दिया। बायजीद बुस्तामी है, आम बंदा नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता निश्कुरनी वाली वाली दई का, मेरा शुक्रिया अदा करो, वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। हजरत बायजीद बुस्तामी घर आ गए। घर आकर क्या कहते, अम्मा मैं 2 घरों की बैक वक्त नौकरी नहीं दे कर सकता, गुलामी नहीं कर सकता, या अल्लाह से हक माफ करवा दे,
یا اپنے حق معاف کر دے. ماں کہتی ہے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے وقف کیا. 30 سال تک پڑھتے رہے, 30 سال تک. یہ جو رکشوں میں نا گاڑیوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے یہ دعا لکھی ہوتی ہے نا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, یہ جملہ ایسے نہیں لکھا ہوتا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ 30 سال کے بعد آئے, دروازہ اندر بند ہے, ماں رو رو کے آنکھوں کا نور کھو چکی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آ رہی تھی, کان قریب کیے, اماں کہہ رہی تھی خدایا میرے مسافر بیٹے کی خیر ہو. دروازہ کھٹکھٹایا, کون ہے؟ اماں میں تیرا مسافر آ گیا ہوں. ماں سے ملے, صبر کے بندھن ٹوٹے, جی بھر کے روئے ماں اور بیٹا. ماں بیمار تھی, لیٹ گئی چارپائی پہ, پانی مانگا, بیٹا مجھے پانی پلاؤ. گھر کے گھڑے میں دیکھا, برتن میں دیکھا, پانی کوئی نہیں. باہر چلے گا پانی لینے کے لیے, واپس آئے تو ماں سوئی ہوئی تھی. دل پہ ہاتھ رکھنا, ساری رات با یزید بستامی پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہے. ماں کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا. تہجد کے وقت ماں کی آنکھیں کھلی, کہا بیٹا تو ابھی تک کھڑا ہے؟ جی اماں جان. مجھے اٹھا دیتے. فرمایا آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. حضرت کہتے ہیں میری ماں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے ایک جملہ کہا, اللہ میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, لوگوں 30 سالوں میں جو کچھ حاصل کیا ہے نا, ماں کے اس دعائیہ جملے نے اس سے بڑھ کر عطا کیا ہے. دینے والا تو اللہ ہے نا, ماں کی دعا سے. یہ جو جملہ ہے نا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, یہ ایسے کسی نے نہیں کہا. میں نے گزشتہ جب اسی موضوع پہ یہاں بیان کیا تھا نا, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو, شاید آپ کے ذہنوں میں نہیں, مجھے یاد ہے, مجھے لفظ لفظ یاد ہے جو میں نے یہاں کہا تھا. ایک مغل اور لوہار تھا, تو وہ جا رہا تھا, اس نے ایک لوہار کی دکان پہ دیکھا کہ وہ لوہے کا کام کرتا ہے, بھٹی جل رہی ہے, لوہا آگ سے گرم ہے, سرخ ہے, لیکن وہ ہاتھ سے پکڑ رہا ہے. لوہا کس سے پکڑتے ہیں؟ ہاتھ سے نہیں پکڑتے, وہ سنی ہوتی ہے, پلاس ہوتا ہے, سنی کہتے ہیں اس کو. اس بندے نے دیکھا یار یہ لوہار تو میں بھی ہوں, یہ بھی لوہار ہے, لیکن یہ لوہا ہاتھ سے پکڑتا ہے. اس نے کہا ہو نہ ہو تو اس کے پاس جادو ہے کوئی. اس نے کسی طریقے سے ان سے تعلقات بڑھا کر اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا. اس لیے بیٹی کو کہا بیٹا یہ منتر سیکھنا, یہ کیا ہے, یہ کیا منتر ہے. اس کی شادی ہو گئی اس کی بیٹی کی, اس کی بیٹی سسرال آ گئی. کئی دنوں کے بعد وہ اپنے گھر گئی, اس کے ابے نے کہا بیٹا حکے میں آگ رکھ دو. اس لڑکی نے یوں کولے پکڑے ہاتھ سے, حکے میں رکھ دی. اس کا ابا بڑا حیران ہوا. اس نے کہا بیٹی میں نے تجھے اسی منتر کے لیے تو وہاں تیری شادی کی تھی, تو نے خود منتر سیکھ لیا اور مجھے بتایا ہی نہیں. کیا منتر ہے یہ, کیا گور ہے کہ لوہے کو ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں. اس نے کہا ابا منتر شنتر کوئی نہیں. اس نے کہا پھر ہے کیا. اس نے کہا آپ نے میری شادی کر دی, تو شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ ساری رات میں سے آدھا حصہ اپنے باپ کی خدمت کرتا, رات کو باپ اس کا بوڑھا, آدھی رات وہ ماں کی خدمت. جب وہ باپ کی خدمت کرتا تو باپ کہتا بیٹا اللہ تجھے تتی ہوا بھی نہ لگنے دے. یہ ماں کی ٹانگیں تو باتا. تہجد کے وقت ماں اٹھتی, ماں بھی یہ کہتی خدا تجھے تتی ہواؤں سے بچائے. ابا جی میں نے اپنے شوہر سے کمپرومائز کیا. میں نے کہا اگر یہ تیرے ماں باپ ہیں تو میرے بھی تو ماں باپ ہے نا, تو اس طرح کرتے رات بانٹ لیتے ہیں. تو آدھی رات اپنے باپ کی خدمت کیا کر, تو میں آدھی رات اپنی ماں کی یعنی ساس کی خدمت کیا کر. ابا جان یہ کوئی جادو نہیں ہے, کوئی منتر نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, کوئی کالا نہیں ہے, کوئی نوری علم نہیں ہے, یہ بس ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے.
میں جب ساس کی خدمت کرتی ہوں دبا کے اٹھتی ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے زمانے کی گرم ہواؤں سے بچائے، تجھے تتی ہوا نہ لگے. تو یہ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے. یہ گرم لوہا نہ مجھے اثر کرتا ہے نہ میرے شوہر کو اثر کرتا ہے. یہ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ بولو. اتنا اثر ہے ماں باپ کی دعاؤں میں. الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی